بنو، جس دن تم جبت لوگ ایک بن جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا۔ میرا اور آپ کا کام یہی ہے، میرا اور آپ کو جو اللہ رب العزت نے جیون دیا، لائف دیا۔ آج ہماری لائف میں گاڑی بھی ہے، جاب بھی ہے، آفس بھی ہے، بزنس بھی ہے، ٹاکا بھی ہے، موبائل بھی ہے، سب کچھ ہماری لائف میں ہے، لیکن قرآن نہیں ہے۔ آج اگر میں اور آپ ذرا ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے ہم کن چکروں میں جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، پوری دنیا کے اندر، پوری پرتھوی کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی چیز ہے تو وہ مسلمان ہے۔ وہ مسلمان ہے جو سب سے زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ مسلمان کے دل میں کلمہ ہے، ایمان ہے، قرآن ہے، رحمان ہے۔ جو سچا پکا مسلمان ہے، وہ مسلمان کبھی گولی سے نہیں ڈرتا، وہ مسلمان کبھی بم سے نہیں ڈرتا، وہ مسلمان کبھی شہید ہونے سے نہیں ڈرتا۔ اس کا ہمیشہ ایمان اللہ پر رہتا ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ مجھے اور آپ کو کون سے راستے میں چلنا ہے؟ آج آپ دیکھیے پوری پرتھوی کے اندر ناستک لوگوں کی کنٹری زیادہ ہے، لیکن سارے ناستک مسلمانوں سے بھय پاتے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ہاں، میرے سامنے مجاہد کی طرح بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ساری پرتھوی کے، اور ان کا بھوئے اگر کسی چیز سے تو وہ قرآن سے ہے۔ ابھی سے نہیں، مکہ کے زمانے سے لے کر آج تک ساری دنیا کے ناستک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے سنتان کو رکھو۔ رب کعبہ کی قسم اس کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آج دیکھیے آپ دین اسلام کیسے محفوظ ہوا۔ کوئی دنیا کا تعلیم، کوئی دنیا کا پروفیسر، کوئی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی دنیا کا انجینئر یہ نہیں بول سکتا کہ ہم نے انگلش کی کتاب میٹرک میں پڑھی ابھی تک یاد ہے۔ کوئی بول سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو دکھاؤں آج، اس اسٹیج سے دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ آپ پوچھے جنہوں کے سفید سفید داڑھی، عمر پوچھے بولیں گے 70 سال 80 سال، قرآن کا حفظ کیا بولیں گے 50 سال 60 سال ہو گئے حفظ کیا ہوا، آج بھی سیم ٹو سیم یاد ہوگا۔ اللہ اکبر بولا۔ یہی تو قرآن کا معجزہ ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے سب سے بڑی دلیل یہی ہے، 1400 سال پہلے بھی جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آتا، صحابہ کرام ایسے ناستک کے ساتھ جدو کر کر قرآن کی حفاظت کرتے۔ آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آتا ہے، بنگلہ دیش کے مسلمان کے سنتان اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد ہوشیار شابدان زندہ باد زندہ باد۔ اللہ برکت۔ آج دیکھیے میرے پیارے جگب بھائیوں، آپ تو آج خود دیکھ رہے ہیں، میں ہر دن دیکھتا ہوں الحمدللہ، میں جس جگہ جاتا ہوں یہ بات کہتا ہوں، صرف اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے
میں جو آج اس نوجوانی کی عمر میں الحمدللہ میں بنگلہ دیش کے جس جگہ جاؤں، اگر جوک لوگ کو پتہ چلتا ہے پاکستانی حضور آ رہے ہیں، دوڑے دوڑے آتے ہیں، رات 1 ہو 2 ہو 3 ہو، ابھی بھی کتنے ماشاءاللہ جوک لوگ پہنچ گئے۔ یہ آپ کی میرے سے محبت، آپ کا میرے سے آدر، میرا آپ سے آدر، میرا آپ سے رشتہ، وہ صرف اسلام کا رشتہ ہے۔ اسی رشتے کو جوڑنے کے لیے میں آیا۔ میں صرف آپ کو آپ کی پاور بتانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے آپ کے گیٹ اپ کو نہیں بولتا، میرا تعلق آپ کے ایمان کے ساتھ ہے۔ آپ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہو، یا آپ بزنس مین ہو، آپ کی ٹوپی ہے یا نہیں ہے، داڑھی ہے یا نہیں ہے، یہ واقعہ یہ باتیں الگ ہے، لیکن آپ کا اور میرا جو تعلق ہے وہ ایمان کا تعلق ہے۔ یہ تعلق صرف اسی لیے کہ میں ان کو کہتا ہوں تم میرے ہم سب پہ تم مسلمان کے سنتان ہو، تم کوئی معمولی نہیں ہو، تم اپنے مقام کو سمجھو، اپنے اسٹیٹس کو سمجھو، تمہاری پاور بہت زیادہ ہے، تمہارے لیے رب نے انعام ریڈی کر کے رکھا ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا۔ تمہارے لیے رب کائنات نے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دحاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ رب نے سب کچھ ریڈی کر کے رکھا ہے۔ میرے جوک بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کرو، قرآن کی حفاظت کرو، اور تم سے میں کچھ نہیں چاہتا، میں صرف یہی چاہتا ہوں ہم جمک لوگ بھی ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ناستک کے اوپر بھاری تھے لیکن آپس میں فرینڈلی تھے۔ آپ کی تاریخ پڑھیے، ہسٹری آف بنگلہ دیش پڑھیے، جب آپ اپنی تاریخ پڑھیں گے آپ کو نظر آئے گا بنگلہ دیش کے جبک لوگ ہر میدان میں سب سے آگے تھے۔ بھائی ٹائم ہو گیا کیا؟ اچھا، ہر میدان میں سب سے فرسٹ اگر کوئی تھا وہ بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے۔ آپ دیکھیے، یہی بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے عیسائیوں کے ساتھ جدو کر کر ان عیسائیوں کو بھگایا تھا۔ یہی بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے ریشمی رومال کے اوپر جہاد کیا تھا۔ یہی بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے ناستک، ہندوستانی ناستک دلجیت سنگھ کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ یہی بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے 2013 کو شپلا چتر کے میدان کے اندر اپنا رکھ اپنا جیون دیا تھا۔ یہی بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے 2024 کو وہ جولائی کے مہینے میں اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی تھی۔ یہی بنگلہ دیش کے جبک لوگ تھے کہ جس نے 2024 کو 5 اگست والے دن ان ناستک کے ساتھ، اس خونی کے ساتھ مقابلہ کر کر بنگلہ دیش کو شادن کرا کر اسی خونی کو جوتی سے مار مار کر بھگا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دل اسلام، دل اسلام، مسلمان شترورا، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آخری 2 بات کرنا چاہتا ہوں، بس بیان ختم۔ دیکھیے، آج میرے پاس آپ کے پاس سب چیز الحمدللہ ہے، نہیں بھائی؟ الحمدللہ ہمارے دل میں ایمان بھی ہے، کلمہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمانوں کے ہوتے ہوئے میرے اور آپ کے اسلامی بھائی، اسلامی برادرز غزہ میں شہید کر دیے گئے، برما میں شہید کر دیے گئے۔ میں اور آپ نے کیا کیا؟ کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ جنت اتنی آسانی سے اگر چاہتے ہو
تو میرے پیارے بھائیوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا والا ایمان لانا پڑے گا، اسے ایمان کو لانا پڑے گا۔ آج میں اور آپ دنیا میں ڈوبے 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 چلے گئے۔ ایک دن میں نے اور آپ نے مرنا ہے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ کل نفس ذائقۃ ثم الینا ترجعون ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ ذرا سوچئے، دل میں ہاتھ رکھ کر بولو، اگر میں اور آپ آج مر گئے، کل مر گئے، اس مہینے میں مر گئے، کل اپنے رب کو محشر کے میدان میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں گئے۔ اس آدر والے محمد کو کیا اپنا فیس دکھاؤ گے جو تم سے کوشچن کرے گا، اے میری امتی، میں نے تیرے لیے طائف کے میدان پر پتھر کھائے تھے، میں نے اپنا رکھ تو دیا تھا۔ وہ محمد کہے گا، اے میری امتی، میں یتیم تھا، میرے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا تھا، میں یتیم تھا، میرے اوپر کھانے کو بند کر دیا گیا تھا، میں یتیم تھا، مجھے اتنی تکلیف پہنچائی، مجھے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، میں یتیم تھا، میرے پریوار نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اے جوک لوگ، کیا آنسر دو گے اپنے نبی کو جو تم سے کہے گا، میرے اس دین اسلام کے لیے بوتے کو جلا بیت کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، میرے دین اسلام کے لیے بوتے کو بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹا کر ریمانڈ دیا گیا، میرے چچا حمزہ کے کلیجے کو کاٹ دیا گیا۔ اور جبک لوگ، وہ تم سے کہے گا، وہ دیکھو سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی، کیا آنسر دو گے؟ کوئی آنسر نہیں ہے، کوئی آنسر نہیں ہے۔ اس لیے رب سے پرامس کرو کہ انشاءاللہ ہم جوک لوگ قرآن کی حفاظت کریں گے، مسجد کی حفاظت کریں گے، ہم جوک لوگ غزوۃ الہند کو لڑنے کے لیے ریڈی رہیں گے، رکھ تو دیں گے، جیون دیں گے، ناستک کے ساتھ جدو کر کر پوری پرتھوی میں اسلام کے پتاتے کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، در اسلام در اسلام، سبیلنا سبیلنا، الجہاد الجہاد، طریقنا طریقنا، علماء حقانی، علماء حقانی۔ سب ریڈی انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، سب ریڈی تو انشاءاللہ، سب ریڈی تو انشاءاللہ۔ آخری بات، ششوہ، میرے پیارے بھائیوں، یہ بات میں ہر جگہ اسٹے کرتا ہوں تاکہ آپ کو میں وارننگ دیتا چلا جاؤں۔ ہر دور میں ایک نہ ایک ناستک آتا چلا گیا، اس دور میں جو سب سے زیادہ ڈینجر ناستک ہے، وہ ڈینجر اسی لیے ہے، وہ مسلمانوں کا گیٹ اپ کرتا ہے، مسلمانوں کی طرح ڈریسنگ کرتا ہے، اور مسلمانوں کے آئیڈینٹی کارڈ کو یوز کر کر مسلمانوں کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے۔ اس ناستک کا نام ہے قادیانی۔ ضرور ضرور، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر، ضرور ضرور، مسلمان نہ کافر۔ بھائی مجاہد کی طرح بولنا پڑے گا، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ ختم نبوت ہے کیا؟ رب قرآن نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے، شش نبی ہے، لاسٹ پروفٹ ہے۔ بنگلہ زبان میں مجھے مودو پوری پیر صاحب نے سکھایا، نوبر پورے نبی نہیں۔ بھائی تم میرا تیل دیکھو کتنا نکل رہا ہے سردی میں، تم آواز نکالو بھائی، روزہ تو نہیں رکھا ہے؟ میرے سامنے لیڈیز کی طرح آواز نہیں چلے گا، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، ہاں مجاہد کی طرح چلے گا، نوبر پورے نبی نہیں۔ اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟
اب اس ختم نبوت کے اگینسٹ جو ہوگا اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ اب ذرا سننا، میرے نبی کے زمانے میں ایک ناستک جس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی کے پیارے صحابی حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور اس ناستک کی گردن کو کاٹ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر ضرور بولو۔ یہ فیصلہ میرے نبی دنیا میں کر کے چلے گئے۔ ہاں، میرے نبی نے یہ فیصلہ اپنی جیون میں اپنی لائف میں کر کے چلے گئے۔ یہ فیصلہ کسی دنیاوی سنسد کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ کسی نیتا اور منتری کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ میرے اور آپ کے آدور والے نبی کا فیصلہ ہے کہ جو بھی ناستک میرے اور آپ کے آدور والے نبی کے ختم نبوت کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کی گردن کو کاٹ کے رکھ دینا۔ پھر ایک فتنہ اٹھا انڈیا کی سرزمین میں۔ انڈیا پہچانتے ہو؟ ہندوستان پہچانتے ہو؟ انڈیا ہے؟ اور بھی ایزی کر دوں، اور ایزی کر دوں، تمہارے ملک کے بنگلہ دیش کے آپا کا سسر بھاری۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے۔ انڈیا میں ایک ناستک پیدا ہوا جس کا نام تھا مرزا غلام خبیث قادیانی۔ اس نے کہا نعوذ باللہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ میرے نبی پیدا ہوئے بیت اللہ کی سرزمین پر، یہ ناستک پیدا ہوا انڈیا کی سرزمین پر۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے، میرے نبی سجدے کی حالت میں تھے۔ اللہ اکبر ضرور بولو۔ یہ ناستک پیدا ہوا، یہ کانا تھا، کانا۔ میرے نبی کا انتقال مدینہ المنورہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا، یہ ناستک مرا باتھ روم میں۔ یہ نبی تو بہت دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں آپ کو قرآن سے۔ ایسے گمراہ لوگوں کے بارے میں رب قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ لوگ ایسے ہیں جیسے جانور، کتا اور بلہ۔ بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں، جہاں دیکھو وہاں سور بلاؤ۔ اے بھائی ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ تم ڈرتے ہو کیا؟ تو ضرور بولو ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی؟ اب آپ نے دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ پران، شیزان، آر ایف ایل، آل ٹائم ٹیسٹی ٹریٹ، سب قادری پروڈکٹ ہمارے پاکستان میں سارے مسلک کے نزدیک، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، سب کے نزدیک یہ دو چیزیں، نمبر ایک قادیانی کافر، نمبر ایک قادیانی کافر، نمبر دو ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا۔ آپ کے ملک کے بنگلہ دیش کے پردھان مفتی صاحب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبد المالک صاحب حافظ اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا، قادیانی پروڈکٹ کو یوز کرنا مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، ہم بھوکے رہیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، لیکن جو ناستک میرے نبی کے اگینسٹ ہوگا، ایسے ناستک کا مسلمان بائیکاٹ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پہلا کام۔ دوسرا کام، آپ کے پورب پاکستان میں، پورب پاکستان پہچانتے ہو؟ وہاں پر 1974 کو جب جبک لوگوں نے آندولن کیا، نعرہ لگایا نبیر پورے نبی نہیں، ضرور ضرور نبیر پورے نبی نہیں، شنگ شڈے۔ آنچائی۔ جب وہاں پر جبک لوگوں نے آندولن کیا، سامنے سے قادیانی ناستک اور ان کے ہیلپر لوگوں نے گولی چلائی، 10,000 پاکستان کے جبک مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر بولو۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کے شمشد کے آئین کے مطابق ان قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اب نمبر بنگلہ دیش کا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جبک لوگ ریڈی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ جبک لوگ سب ریڈی انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ میرے پیارے جبک بھائیو، یہ ملک بنگلہ دیش تمہارا ہے۔ ڈسٹرکٹ آف مسلم کنٹری، اسی بنگلہ دیش کے لیے
تم تبک لوگوں نے اپنا جیون دیا اسی بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق قادیانی ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا. تکبیر قادیانی کافر 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 قادیانی کافر 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 কাফের কাফের কাদিয়ানি কাফের সংসদে আইন চাই নবীর পরে নবী নাই নবীর পরে নবী নাই সংসদে আইন চাই নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার سب ریڈی انشاءاللہ. ইনশাআল্লাহ ہاتھ اٹھاؤ ویسے سردی بہت ہے تھوڑا گرمی ہونی چاہیے نا بھائی. ہاتھ اٹھاؤ. سب ریڈی تو انشاءاللہ. سب ریڈی تو انشاءاللہ. کافر کافر কাদিয়ানি কাফের نہ زورے زورے میں وہ حضور نہیں ہوں میں پاکستان کو ہوں بھائی. ہاں میرے کو گرمی چاہیے. ہاتھ اٹھاؤ. کافر کافر কাদিয়ানি نہ কাফের اور زورے مجاہد کی طرح. کافر کافر কাদিয়ানি কাফের کافر کافر কাদিয়ানি কাফের قادیانی کافر কাফের কাফের নবীর পরে নবী নাই সংসদে আইন চাই সংসদে আইন চাই নবীর পরে নবী নাই নবীর পরে নবী নাই. সংসদে আইন চাই جزاکم اللہ خیر. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک اس مدرسے کو قبول فرمائے. مدرسے کے محترم صاحب منتظمین جتنے اساتذہ ہیں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں اللہ سب کو نیک حیات عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اللہ پاک دین اسلام کے راستے پر چلائے. ہم کو دین اسلام کے لیے قبول فرمائے. ہمارے ساری منظوروں کو اللہ پاک آسان فرمائے. جو لوگ فورن کنٹری میں ہیں اللہ پاک سب کو نیک حیات عطا فرمائے. آمین. زندگی باقی